بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا ہم اردو کا دوسرا سبق ہم نے پڑھ رہے ہیں یا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں بچے، اور اس کا آج دوسرے سبق کا ہمارا لاسٹ پیراگراف ہے بچے۔ اس کی ریڈنگ بیٹا سن لیں، پھر اس کے میننگ دیکھیں گے۔ سبق کا نام اپنی مدد آپ، اس کے مصنف کا نام سید احمد خان۔ بیٹا انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جرس کیل سے کام لینے والوں، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بہت بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مار سرِ گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ دیں۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اور اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کا کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ جو ہے بچوں، وہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل
یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بانسبت عمل اور سوانح عمری کی بانسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ بیٹا یہ سبق مقالات سر سید، یہ سبق اپنی مدد آپ سر سید احمد خان کے مقالات سر سید جلد پنجم سے لیا گیا ہے۔ بیٹا جیسا کہ ہم نے دوسرے سبق کی ریڈنگ آج کمپلیٹ کر لی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتی ہوں، اور ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے معنی بیٹا اچھے سے یاد کیا کریں۔ اس کو پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے، جب پیراگراف سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح آئے گی یا پھر خلاصے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو مشکل الفاظ کے میننگ آتے ہوں، تاکہ آپ اس کو آسان کر کے اپنے الفاظ میں لکھ سکیں۔ اوکے بیٹا، اب ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ فلسفہ جاننے والا، حکیم، دانش، ٹھیک ہے بیٹا، دانا، حکیم یا دانا، فلسفہ جاننے والا۔ آلات جرثقیل یعنی بھاری بوجھ اٹھانے والا آلات، بھاری بوجھ اٹھانے والے آلات۔ زرخیز کہتے ہیں بیٹا شاداب کو، یہاں مراد ہے قیمتی، بے بہا، قیمتی، پرکھوں سے مراد باپ دادا، بڑے بوڑھے، جو ہمارے آباء و اجداد بڑے ہیں ہمارے گھر کے۔ مثل مار، سانپ کی مانند، مثل مار کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ سانپ کی مانند۔ سرے گنج یعنی خزانے پر، سرے گنج کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ خزانے پر۔ 100,000 افسوس، بہت زیادہ افسوس۔ کبھی کہتے ہیں بیٹا قوت والا، کبھی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ قوت والا۔ عاقبت کہتے ہیں بیٹا آخرت کو، تحصیل کسی چیز کو حاصل کرنا۔ نفس کشی، اپنے نفس کو مارنا، نفس کشی سے کیا مراد ہے؟ اپنے نفس کو مارنا۔ نظیر کہتے ہیں مثال کو۔ خفیہ یعنی چپکے سے، خاموشی سے۔ بیٹا یہ تھے مشکل الفاظ کے میننگ، جو آپ نے تھوڑے سے پڑھ لیے ہیں، دیکھ لیے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ کل آپ کو سبق کا خلاصہ بتاؤں گی، اور بیٹا پڑھانے کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، مطلب اس کو آپ اچھے سے ان کو ریڈ بھی کریں، یاد بھی کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔